بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، میرے بلوچستان کے غیرت مند بھائیوں بہنوں، آج میں حق دو بلوچستان تحریک نے جو جدوجہد بلوچستان میں شروع کی، بلوچستان کی سرزمین ہماری ہے، ہم اس کے مالک ہیں، اس کے رہنے والے ہیں، ہم کوئی مسافر نہیں ہیں، ہم اس ملک کے آزاد شہری ہیں، باعزت شہری ہیں، کوئی غلام نہیں ہیں، کسی کے غلام نہیں ہیں۔ تو اسی سلسلے میں حق دو بلوچستان تحریک نے اپنی عزت کی خاطر، اپنی غیرت کی خاطر، اپنے سرزمین کی خاطر، اپنے سائل اور وسائل کی خاطر جدوجہد شروع کی۔ الحمدللہ اس جدوجہد میں ہزاروں ماؤں بہنوں نے ہمارا ساتھ دیا، بچوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور اس دوران ہم نے تاریخی پروگرامات کیے، دھرنے دیے، طویل دھرنے، پاک بلوچستان کی تاریخ کے طویل دھرنے۔ الحمدللہ اس میں ہزاروں نوجوانوں نے، بزرگوں نے شرکت کی، ریلیاں نکالی، تاریخی ریلیاں جس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ عوام نے اعتماد کا اظہار کیا اور عوام نے ثابت کیا کہ پرامن جمہوری انداز میں اپنے مسائل کو پوری دنیا کے سامنے، پورے پاکستان کے عوام کے سامنے اجاگر کیا اور بتایا کہ ہم اس ملک کے شہری، اس بلوچستان کے شہری، گوادر اور مکران کے شہری اپنے بنیادی مطالبات کے لیے پرامن آئینی جمہوری جدوجہد کے ذریعے ہم اپنی آواز کو اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے مطالبات کیا تھے؟ جب پہلا دھرنا ہم نے دیا 2021 میں، جب عبدالقدوس بیزنجو کی حکومت تھی، اس میں ہم نے دھرنے اور احتجاج کیا، 32 دن کا دھرنا دیا۔ اس وقت جو ہمارے مطالبات تھے، اس کے بعد 2022 کے اکتوبر 2022 میں ہم نے دھرنا دیا، اس میں جو ہمارے مطالبات وہی تھے۔ ہم کوئی بڑا مطالبہ نہیں کر رہے تھے، ہم اپنے جائز حق، جو روزگار کا حق ہے، عزت کا حق ہے، جینے کا حق ہے، وہ ہم مانگ رہے تھے۔ ہم آئین پاکستان کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے مانگ رہے تھے، کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کر رہے تھے، کوئی غیر آئینی طریقہ بھی ہم نے اختیار نہیں کیا تھا، کوئی غیر آئینی طریقہ بھی نہیں تھا، کوئی غیر آئینی مطالبات بھی نہیں تھے۔ یعنی ہم نے جب بھی ملاقاتیں کی سرکاری اداروں سے، سرکار کے افسران سے، سرکار کے متعلقہ لوگوں سے، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا تمہارے مطالبات ناجائز ہیں، کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ تمہارے مطالبات ناجائز ہیں، سب نے ہمارے کہا کہ جائز آئینی مطالبات ہیں۔ لیکن وہ جب عمل درآمد کی باری آتی تھی، جب ان پہ باقاعدہ ثابت کرنا ہوتا کہ آپ کے ادارے سرکار کتنا مخلص ہے، تو اس میں ہمیں حکومت اور سرکار ہمیں پیچھے نظر آتے ہیں۔ تو عبدالقدوس بیزنجو حکومت صوبے میں اور پی ڈی ایم کی حکومت مرکز میں، اس نے بلوچستان کے ساتھ بدترین ظلم کیا۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے جو ماہیگیروں پہ ظلم کیا، گوادر اور مکران بلوچستان والوں پہ جو ظلم کیا، وہ تاریخی بدترین ظلم تھا۔ پی ڈی ایم کی حکومت جو شہباز شریف اور باقی جو شہباز شریف وزیر اعظم تھے اور پی ڈی ایم کی جتنی قیادتیں، انہوں نے بدترین ظلم کیا اہلیان بلوچستان پر۔ اسی طرح عبدالقدوس بیزنجو کی حکومت نے، جو نائل اور نالائق ترین حکومت بلوچستان کی تاریخ میں، بلوچستان کے عوام نے قدوس بیزنجو جیسا نائل نالائق وزیر اعلیٰ نہیں دیکھا تھا۔ یہ سردار اختر مینگل صاحب، بی این پی مینگل، جمعیت علماء، اے این پی کی، مسلم لیگ نون اور ان لوگوں کی یہ وجہ سے بلوچستان کے عوام کو ایسا نائل اور نالائق وزیر اعلیٰ دیکھنے کو ملا، جو ایک ایک ہفتہ سوتا تھا اور اس کے بیڈ روم تک ایک پارٹی کی، مخصوص پارٹی کی رسائی تھی، اور وہ مطمئن تھا، اور ایسا مطمئن، ایسا ان کی زبان پہ مور لگ چکا تھا، تالے لگ چکے تھے، اور یہی ثابت کر رہے تھے کہ جیسے قدوس بیزنجو جیسا ایماندار بلوچستان میں نہیں ہے۔ ایک حکومت کے، ایک پارٹی کے ایک ذمہ دار نے قدوس بیزنجو کے آنے پر صوبہ اسمبلی کے اندر سجدہ شکر ادا کیا، اور بی این پی مینگل کے ایک ممبر نے اس کا پیشانی چوما، بقول لشکری رئیسانی صاحب کے
تو انہوں نے کہا کہ لوگ آج ہی کا اتنا پیشانی نہیں چومتے جس طرح مینگل کے ایک ممبر نے اس کا پیشانی چوما کہ بلوچستان کو ایک ایماندار دیانتدار قابل وزیر اعلیٰ ملا ہے، لیکن قابل نہیں تھا۔ وہ پی ایس ڈی پی میں وعدے تھے، ٹیکوں کے وعدے تھے، مراعات کے وعدے تھے، کمیشن کے وعدے تھے۔ ابھی جب قومی اسمبلی کا اجلاس اختتام کو پہنچا، اختتامی الوداعی خطابات قومی اسمبلی میں ہوئے، تو سردار اختر مینگل نے اپنے اختتامی خطاب میں فرمایا کہ عمران خان کے دور میں کافی نوجوان، لاپتہ نوجوان بازیاب ہو گئے تھے، اور اس نے اپنے خطاب میں یہ بھی فرمایا کہ شہباز شریف پی ڈی ایم کی حکومت میں باقی بہت سارے نوجوان لاپتہ کیے گئے تھے۔ تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت کے وزیر نہیں تھے اس پارٹی کے، اس کو احتجاج نہیں بنتا تھا، شور نہیں بنتا تھا، اسمبلی کا بائیکاٹ نہیں بنتا تھا، وزارتوں سے استعفیٰ نہیں بنتا تھا۔ عمران خان کی حکومت کابینہ میں بھی شامل تھے لوگ، شہباز شریف کے کابینہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت اور قدس بیرنجو کی حکومت نے جو ہم سے معاہدے کیے تھے، یہ معاہدہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ 16 دسمبر 2021 یہ قدوس بیرنجو کا دستخط ہے حکومت بلوچستان کا۔ انہوں نے ہزاروں لوگوں کے سامنے ہم سے معاہدہ کیا، اپنے کابینہ کے ساتھ ہم سے معاہدہ کیا کہ یہ مطالبات ہیں، یہ ہمارے مطالبات، اس پہ ہمارے ساتھ ہزاروں لوگوں کے سامنے معاہدہ کیا۔ اس کے بعد یہ بجائے کہ مطالبات پر عمل درآمد کرتے، انہوں نے مطالبات کے خلاف ورزی شروع کر دی۔ انہوں نے جو بارڈر کے حوالے سے ہمارے مطالبات تھے کہ جتنے کراسنگ پوائنٹ ہے پنجگور کے، تربت کے، گوادر کے، وہ کھولے جائیں، شناختی کارڈ کے ذریعے سے کام کیا جائے۔ اس میں لکھا ہوا ہے ٹوکن، ای ٹیگ، میسج، لسٹنگ، سب کا خاتمہ ہوگا۔ لسٹنگ کا خاتمہ ہوگا، ای ٹیگ کا خاتمہ ہوگا، میسجز کا خاتمہ ہوگا، ٹوکن کا خاتمہ ہوگا، یہ سب کا خاتمہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ معاہدہ کیا حکومت بلوچستان نے، لیکن آج بھی پنجگور میں ای ٹیگ کا بدترین نظام جاری ہے۔ ایک غریب کا 70 دن کے بعد ایک غریب وہاں جا سکتا ہے پنجگور کے بارڈر اپنا مزدوری کرنے کے لیے، 70 دن کے بعد۔ یہی ٹوکن سسٹم تربت میں، کیچ میں اب بھی جاری ہے، وہاں باقاعدہ فروخت ہو رہے، بطخ خوری جاری ہے، اور اس سلسلے کو اب کنٹانی گوادر میں بھی وہ جاری کرنے کا منصوبہ ہے، جس کے ہمارے ساتھ باقاعدہ تحریری معاہدہ ہزاروں لوگوں کے سامنے کہ یہ ای ٹیگ کا، ٹوکن کا، لسٹنگ کا، یہ سب کا خاتمہ ہوگا۔ پاکستان کا جو شناختی کارڈ ہے اس کے ذریعے سے آزادانہ کام کیا جائے گا۔ اس کی خلاف ورزی کی حکومت بلوچستان نے اب تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ اسی طرح غیر ضروری چیک پوسٹیں تھی، بلا شبہ اس میں کافی چیک پوسٹوں کا تو خاتمہ کیا گیا ہے، شاہراہوں پر اس کا خاتمہ کیا گیا ہے، قدرے رویوں میں بھی بہتری آئی ہے، لیکن آج بھی ہمارے بہت سارے کیچ کے، پنجگور کے اسکولوں کے اوپر، گوادر کے اسکولوں کے اوپر موجود ہیں، پہاڑی کے اوپر، گھروں کے اوپر، پہاڑوں پر آج بھی موجود ہے، نیچے گھر نظر آ رہے ہیں، آج بھی گھروں پر قبضہ کیا ہوا ہے، آج بھی رہائشی گھروں پر لوگوں کے قابض ہیں، آج بھی اسکولوں کے چھتوں پر موجود ہیں، آج بھی ہاسپٹل کے چھتوں پر موجود ہیں، آج بھی گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں، آج بھی پانی کے نظام اس کے اوپر موجود ہیں، جو غیر ضروری چیک پوسٹ ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں جو چیک پوسٹ ہماری سیکورٹی کے لیے ضروری ہے، لوگوں کی جان اور مال، اس کے بنائے، ضرور بنائیے، لیکن ہاسپٹل کے اوپر چیک پوسٹ تو غیر ضروری ہے، اسکول کے اوپر غیر ضروری ہے، گراؤنڈ کے اوپر غیر ضروری ہے، شہر کے اندر لوگوں کے گھروں کے اوپر وہ غیر ضروری ہے۔ اس کا خاتمہ کیا جائے گا، ہمارے ساتھ باقاعدہ یہ وعدہ کیا گیا تھا، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ ٹرالر مافیا، یہ کہا گیا تھا کہ جو ٹرالر مافیا کے خلاف سخت جوائنٹ آپریشن ہوگا، تمام ادارے جوائنٹ آپریشن کریں گے، اس میں فشریز ہوگا، اس میں لیویز ہوگا، اس میں کوسٹ گارڈ ہوگا، اس میں پی ایم ایس اے والے ہوں گے، اس میں نیوی والے ہوں گے، یہ سب مشترکہ جوائنٹ آپریشن کریں گے ٹرالر کے خلاف، اس پر قانون سازی کریں گے، 12 ناٹیکل کو 30 ناٹیکل میل میں تبدیل کیا جائے گا، اس پر قانون سازی کریں گے۔ یہ میرے پاس موجود ہے کہ 12 ناٹیکل کو 30 تک لے جائیں گے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ آج بھی
کلمت میں، چوربندر میں، پسینی اور ماڑوا نمبرنگ آج بھی بدتخور افسران کے ذریعے ٹرالنگ آج بھی جاری ہے، آج بھی ماہی گیروں کے جالوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آج بھی ہمارے ماہی گیر کنڈ ملیر گڈانی وہاں تو انتہائی حملہ آور ہے، وہاں تو دن دیہات دن کی روشنی میں سال پہ 100 سال کو تاراج کرے بدتخور افسران کے سامنے، بدتخور فشریز افسران کے سامنے، اس میں ڈی جی فشریز، اس میں ڈائریکٹر فشریز، اس میں باقی ایڈیز ہیں، وہ سب ملوث سے ملے ہوئے ہیں، سب ان میں انوال ہے۔ یہ مطالبہ بھی پورا نہیں ہوا، یہ مطالبہ بھی پورا انہوں نے سرکار نے ہمارے مطالبہ انہوں نے نہیں کیا۔ یہ اسی طرح جو لاپتہ افراد کا ایشو ہے وہ بھی تاحال جاری ہے۔ ہم کہتے ہیں کسی نے جرم کیا ہے، کوئی بھی نوجوان کوئی سرگرمی میں ملوث ہو، غیر قانونی کام میں ملوث ہو، ہم کسی مجرم کی حمایت نہیں کریں گے اور نہ کیے، ہم کسی مجرم کی حمایت نہیں کرتے، کوئی کارروائی کرنے والی کی ہم حمایت نہیں کرتے، ہم پرامن جمہوری لوگ ہیں، پرامن جمہوری جدوجہد کی حمایت کرتے ہیں، ہم بستر زمین جدوجہد کی حمایت کرتے ہیں، ہم کسی مجرم کی حمایت نہیں کریں گے۔ ہمارا کہنا یہ ہے، ہمارا موقف یہ ہے، اگر کسی نوجوان نے جرم کیا ہے تو اس کو پاکستان کے آئین کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کی جائے، ایف آئی آر کاٹا جائے، تانے میں بند کیا جائے، اس کو دفاع کا حق دیا جائے، عدالت میں پیش کیا جائے، اس کو وکیل رکھنے کا حق دیا جائے، جو عدالتیں فیصلہ کریں یہ سب کو، تو والدین کو، خاندان کو، سب کو قبول ہوگا۔ لیکن ماورائے آئین اٹھانا، ماورائے قانون اٹھانا، ماورائے عدالت سزا دینا، یہ غیر آئینی کام ہے، غیر قانونی کام ہے، غیر شرعی کام ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے بلوچستان گوادر سے لے کر کوئٹہ جوب تک بلوچستان میں جتنے لاپتہ نوجوان ہیں ان کو بازیاب کیا جائے۔ لاپتہ نوجوان کا کلک کی جمہوریت کے لوگوں پر، ملک کے تہذیب یافتہ پیشانی پہ کلک ہے۔ 10 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے۔ ماما قدیر کو آج 15 سال ہو گئے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس کی جرت کو، اس کے حوصلہ کو، اس کی مستقل مزاجی کو، اس کی جدوجہد کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اہلیان بلوچستان کا ہر فرد اس کو سلام پیش کرتا ہے کہ آج 15 سال سے زائد ہو گئے، وہ بوڑھا فرد، وہ بزرگ، وہ جو ہے نا، وہ آج کوئٹہ پرست کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اپنے پیاروں کی تصویر لیے، اپنے معصوموں کی تصویر لیے، یہ تاحال جاری ہے۔ تو ہم کہتے ہیں آج غریبوں کی زمینوں پر قبضہ ہے، گوادر کا سیٹلمنٹ، پنجگور تربت کا، گوادر کا، غریبوں کے زمین پر قبضہ ہو رہا ہے۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کا جو زمین ہے، جہاں بھی اس کا حق ہے، جو صدیوں سے رہ رہا ہے، اس پر اس کا حق ہے۔ باثر لوگ، لینڈ مافیا کے لوگ کیوں قبضہ کریں؟ پٹواری کے ذریعے، تحصیلدار کے ذریعے، ڈی سی کے ذریعے غریبوں کی زمینوں کو قبضہ کیا جا رہا ہے۔ اورماڑا کے ماہی گیر، تحصیل اورماڑا کے ماہی گیر محروم ہے۔ آج وزیر اعظم نے، شہباز شریف جب تھا، انہوں نے انجن دینے کا وعدہ کیا تھا، اس بہانے مالی مدد کی انہوں نے ماہی گیروں کے ساتھ، تو سب کو مل گئے کہ تحصیل اورماڑا کے لوگ ماہی گیر اب تک محروم ہے۔ کیوں؟ اورماڑا کے ماہی گیروں کے ساتھ یہ ظلم اور جبر کیوں؟ یہ تمام مطالبہ، یہ مسائل ہیں جو تاحال موجود ہیں۔ منشیات کے اڈے دن کے روشنی میں بلوچستان میں، یہ میں بتایا گیا تھا کہ منشیات کے خلاف آپریشن ہوگا، ڈیتھ اسکواڈ کی سرپرستی نہیں کی جائے گی، کرا کے قاتلوں کی سرپرستی نہیں کی جائے گی، منشیات کے خلاف آپریشن ہوگا، جو دن کی روشنی میں ٹافی چاکلیٹ کی طرح منشیات بک رہا ہے، اس کے خلاف آپریشن ہوگا۔ لیکن یہ وعدہ بھی وفا نہیں ہوا، اس کو بھی عمل درآمد نہیں ہوا، اس پہ بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوا۔ تو اس لیے جب ہم کہتے ہیں نگران حکومت موجود ہے، اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹالر مافیا دوبارہ سمندر پر عملہ آور ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پورے بلوچستان سے فورسز کو بلا کر حق و تحریک کے پرامن احتجاج پر حملہ کیا گیا، اس کے پرامن احتجاج پر حملہ کیا گیا، اس کے پرامن احتجاج کو طاقت کے ذریعے سے کچل دیا گیا، اور یہ تصور دینے کی کوشش کی کہ یہ کوئی غیرآئینی کوئی کام کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے، پورے بلوچستان سے فورسز بلا کر پرامن نیتے شہریوں پر حملہ کیا جاتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ ہمارا سوال بنتا ہے، کیا وجہ ہے؟ پورے بلوچستان سے ٹالر مافیا کے خلاف آپریشن کے لیے فورسز کیوں نہیں بلایا جاتا؟ منشیات کے خلاف آپریشن کیوں نہیں کیا جاتا؟
بطخوری کے خلاف کوئی سنجیدگی نہیں ہے، لینڈ مافیا کے خلاف کوئی سنجیدگی نہیں ہے، ڈرگ مافیا کے خلاف کوئی سنجیدگی نہیں ہے، مہنگائی کے خلاف کوئی سنجیدگی نہیں ہے۔ تو یہ نگران حکومت سے میرے مطالبہ ہے، یہ ٹالر جو آج ساحل بلوچستان کو تاراج کر رہے ہیں، بار بار ماہی گیر ویڈیو بنا رہے ہیں، ماہی گیر بتا رہے ہیں حکومت کو، فشریز کے بطخور افسران کو دکھا رہے ہیں، بطخور ہے فشریز کے افسران، ان کے نام بھی موجود ہیں۔ تو یہ ٹالر مافیا کے خلاف فوری طور پر ایکشن لیا جائے، سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے، بارڈر کے کاروبار کو ٹوکن یہ سسٹم ختم کیے جائیں، شناختی کارڈ کے ذریعے کام کیا جائے، منشیات کے اڈے ختم کیے جائیں، یہ ڈیتھ اسکواڈ ختم کیے جائیں، کرائے کے قاتلوں کی سرپرستی ختم کی جائے، یہ غیر ضروری چیک پوسٹیں اسکولوں کے اوپر قائم یہ ختم کیے جائیں۔ یہ تمام مطالبات نگران حکومت کی ذمہ داری ہے، ختم کریں۔ اگر یہ اسی طرح جاری رہا، جو ہمارے ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا، ہمارے آئینی حق ہے، مطالبات ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا، ٹالر مافیا نے اسی طرح پورے ساحل کو تاراج کیا، اور اسی طرح ہمارے تمام بارڈر کے جو کاروبار ہے اس کو اسی طرح بطخوری جاری رہا، ٹوکن کے نام پر، ای ٹیگ کے نام پر، لسٹنگ کے نام پر بطخوری جاری رہا، تو انشاءاللہ اب ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ جمہوری جدوجہد ہمارا آئینی حق ہے، پرامن جدوجہد ہمارا آئینی حق ہے، کوئی ہمیں نہیں روک سکتا، کوئی ہمیں آئینی پرامن جدوجہد سے نہیں روک سکتا۔ اس لیے ہم 14 ستمبر کو بروز جمعرات بعد نماز عصر ملا فاضل چوک پر عوامی پریس کانفرنس کریں گے۔ 14 ستمبر بروز جمعرات بعد نماز عصر ملا فاضل چوک گوادر میں عوامی پریس کانفرنس کریں گے، اس میں اپنا آئندہ لائحہ کا اعلان کریں گے، اور انشاءاللہ بتائیں گے کہ حق دو بلوچستان تحریک پہلی کی طرح جدوجہد اپنا جاری رکھے گا۔ اس وقت تک ہم جدوجہد جاری، جب تک یہ ٹالر مافیا موجود ہے، جب تک یہ بارڈر مافیا موجود ہے، جب تک یہ ڈرگ مافیاز موجود ہیں، جب تک یہ غیر ضروری چیک پوسٹیں موجود ہیں، جب تک یہ منشیات کے اڈے موجود ہیں، جب تک ٹالر ہمارے سمندر کو تاراج کریں گے، ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم گھروں میں نہیں رہیں گے، ہم آرام سے نہیں رہیں گے، اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے۔ 14 ستمبر کو بروز جمعرات بعد نماز عصر ملا فاضل چوک گوادر میں پورے مکران کے لوگ، پورے ضلع گوادر کے لوگ، نوجوان، ماہی گیر، کسان، مزدور، سب لوگ انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے۔ عوامی پریس کانفرنس میں ہم اپنا آئندہ لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، پھر احتجاج کریں گے، فشریز کے دفتروں کا گھیراؤ کریں گے، ڈی سی کے دفتروں کے سامنے دھرنا دیں گے۔ انشاءاللہ اگر نہیں ہوا تو ہم روڈوں کو بلاک کریں گے، ہم پہیہ جام کریں گے، ہم شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے، پہیہ جام ہڑتال کریں گے، ہم دھرنے دیں گے، ہم ہائی ویز میں دھرنا دیں گے، پھر وائی چوک پہ غیر معینہ دھرنا لگائیں گے۔ لیکن یہ ٹالر مافیا کے خلاف، ڈرگ مافیا کے خلاف، بارڈر مافیا کے خلاف، بطخوروں کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ نگران حکومت کی ذمہ داری ہے ہمارے مطالبات پہ سنجیدہ لیں، ہمارے مطالبات پر عمل درآمد کریں، ٹرالر مافیا کے خلاف آپریشن کریں، اور ماڑا کے ماہی گیروں کو ان کا حق دے دیں، اور اسی طرح جو غریبوں کے زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، جو باثر لوگ اس پہ قبضہ کے اس پر ایکشن لیں۔ اگر نہیں تو 14 ستمبر بروز جمعرات بعد نماز عصر ملا فاضل چوک پر عوامی پریس کانفرنس میں انشاءاللہ ہم اپنا آئندہ لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ انشاءاللہ آئندہ لائحہ عمل میں تمام پروگرامات انشاءاللہ شامل ہوں گے، ہم آگے بڑھیں گے، جدوجہد کریں گے، کسی سے ڈریں گے نہیں، کوئی ہمیں خوفزدہ نہیں کر سکتا، کسی دھمکی سے، کوئی دوست سے، کسی مقدمے سے، کسی جیل سے، کسی قید و بند سے ہم کسی صورت خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ اپنے ماہی گیروں کے حقوق کے لیے، اپنے غریبوں کے حقوق کے لیے، اپنے ساحل کی حفاظت کے لیے، اپنے سرزمین کی حفاظت کے لیے، اپنے عزت اور غیرت کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم قربانی پہلے بھی دیے، آئندہ بھی دیں گے، پہلے بھی جیلوں میں گے، آئندہ بھی ضرورت پڑی جیلوں میں جائیں گے، پہلے بھی مقدمات، آئندہ بھی تیار ہے۔ ہم کسی صورت ان ٹالر مافیا کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف خاموش نہیں رہیں گے، خاموش نہیں رہیں گے، خاموش نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔